بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریڈ 8 جنرل سائنس بک یونٹ 1 نوٹس ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں ایکسرسائز 1 کے ایکالوجی. تو جتنے بھی شارٹ کویسچنز ہیں، لانگ کویسچنز ہیں، وہ اسی طرح ہم نے آپ کو بالکل ریڈی میڈ فارم میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے یہاں پہ. تو اسی طریقے پہ آپ پیپرز کو بھی اٹیمپٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکیں. اور اس کے لیے یہ کیلیگرافی اور جو طریقہ کار ہیں وہ آپ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں. آئیے ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں اس سے پہلے جو MCQs ہیں وہ آپ کو ہم اس کے اوپر آپ کو سمجھاتے ہیں. فرسٹ ون ہے the process which consumes carbon dioxide and produces oxygen is. وہ عمل which consumes جو خرچ کرتا ہو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو خرچ کرتا ہو and produces oxygen اور آکسیجن کو خارج کرتا ہو، اس عمل کو ہم کہتے ہیں کیا؟ شاباش. کاربن ڈائی آکسائڈ ہم نے پڑھ لیا ہے. ماحول سے جب پلانٹس ایبزارب کرتے ہیں، اب پلانٹس آکسیجن واپس ریلیز کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھسس. کیونکہ فوٹو سنتھسس میں ہی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال ہوتی ہے اور آکسیجن گیس ریلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہی آکسیجن گیس ہم سانس لیتے وقت یہی آکسیجن گیس ہم اندر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر باڈی میں یہ آکسیجن گلوکوز کے ساتھ مل کے انرجی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے پلانٹس اور اینیملز کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک کوآپریٹیو سسٹم ہے. یعنی ہم پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور پلانٹس ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جب ہم آکسیجن گیس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں، یہی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پلانٹس پھر ایبزارب کرتے ہیں اور خوراک تیار کرتے ہیں، پھر آکسیجن ہمیں ملتی ہے، آکسیجن ہم لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں اور یہ عمل جاری رہتا ہے. اچھا، گرین ہاؤس گیسز. گرین ہاؤس میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا ویڈیوز میں. جو گرین ہاؤس کا مطلب ہے سبز گھر. یعنی جو نرسریز ہیں وہاں پہ آپ نے شاید دیکھا ہے جو گرین کلر کے جو کپڑا ہوتا ہے یا پلاسٹک نما جال سا ہوتا ہے جس کے نیچے پودے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو انیشیل نازک پودے ہوتے ہیں. تو یہ کس لیے ہم نرسریز میں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ پودوں کی پرورش ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے کہ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے یہ تخم یا یہ پودے بچ سکے. ٹھیک ہے. اچھا، تو گرین ہاؤس گیسز وہ کون کون سے ہیں یا اس کا کیا کام ہے؟ برن ٹو ایڈ ہیٹ. وہ جلتے ہیں تاکہ حرارت پیدا کرے. ٹریپ ہیٹ، حرارت کو ٹریپ کرتے ہیں. ٹریپ کا مطلب ہے پکڑنا، کھینچنا، جذب کرنا. ہیلپ ہیٹ ٹو اسکیپ، حرارت کو بھاگنے میں، دور کرنے میں مدد دیتی ہے یہ گیسز. ڈو ناٹ الاو ہیٹ ٹو ریچ ارتھ سرفیس. یعنی ہوا میں جو گیسز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، کلورو فلورو کاربنز، یہ جتنے بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں تو ان کا کیا کام ہے؟ سورج سے جو شعاعیں آتی ہیں وہ ان چاروں میں ان کا کیا کام ہے؟ یاد رکھ لیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی شعاعیں نیچے آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شعاع نیچے آتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایبزارپشن ہوتی ہے. یعنی یہ جو شعاعیں ہیں یہ یہاں سے جب نیچے آتی ہیں تو یہ ایک جگہ دوسری جگہ ٹکرا کے اس کی انرجی میں کمی آتی ہے ان شعاؤں کی. تو اب یہ شعاعیں اس قابل نہیں ہوتی کہ یہ ان گیسز سے واپس باہر جا سکے، تو یہاں نیچے زمین والے حصے پہ درجہ حرارت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کام ہے ٹریپ ہیٹ، ہیٹ کو ایبزارب کرنا. اچھا، تھرڈ ون ہے the interaction in which both members get benefit from each other. وہ تعلق جس میں دونوں ارکان کو فائدہ ہو، اس تعلق کو ہم کہتے ہیں، میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، میوچوالزم. یاد رکھ لیں، یہ بھی NTS ایٹا جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ نئی کتابیں ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ کویسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا سا کنفیوزیبل ہے.
اچھا دا آرگینزم دیٹ کلز، میں نے کو سمجھا دیا تھا میوچولی وہ تعلق ہے جس میں دونوں پارٹنرز کو فائدہ ہوتا ہے. کس طرح؟ یعنی کسی جانور کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پرندہ اس جانور کی باڈی سے کیا کہتے ہیں، وہ جوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، تو اس جانور کو بھی فائدہ ہے اور یہ جو پرندہ ہے اس کی بھی بھوک ختم ہوتی ہے، تو دونوں کو فائدہ ہے. اس انٹریکشن کو ہم کہتے ہیں میوچویلزم. باقی بک میں ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں، لیکچر میں آپ پریویس جا کے اس ٹاپک کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا فورتھ ون ہے دا آرگینزم دیٹ کلز دا ادر فار فوڈ از کالڈ. وہ جاندار جو دوسرے جانداروں کو مار کے ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان جانداروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، پرے، پیراسائٹ، پیتھوجن یا پریڈیٹر. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں پریڈیٹر. پریڈیٹر مارنے والا ہوتا ہے، شکاری ہوتا ہے. پرے جو مارا جاتا ہے، اور پیراسائٹ تو وہ ہیں جو دوسروں سے خوراک لیتے ہیں لیکن ان کو ڈائریکٹلی نہیں مارتے. پیتھوجن دوسروں میں بیماری پیدا کرتے ہیں اور خوراک حاصل کرتے ہیں. تو پیتھوجن، پریڈیٹر، ان سب میں یہ فرق ہے. یہاں پہ پریڈیٹر آپشن بالکل سوٹیبل اس لیے ہے، مناسب، کہ یہاں پہ ایک آرگینزم کو مار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر شیر، چیتا، لیپرڈ، ٹائیگر، فاکس، یہ کسی ہربیورس پہ جب حملہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہربیورس، شیپ، گوٹ جو بھی ہو وہ مر جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے. تو اس کو پریڈیٹر. اچھا رائزوبیم از اے گروپ آف بیکٹیریا وچ لیو ان دا روٹس آف سم پلانٹس. رائزوبیم ایک قسم ہے بیکٹیریا کا، یہ پودوں کی جڑوں میں یہ رہتے ہیں. دے فکس نائٹروجن فار پلانٹ اینڈ گیٹ فوڈ ان ریٹرن. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بعض پودوں کے جو نیچے روٹس ہیں یہاں پہ بیکٹیریا ہوتی ہیں. اب ان بیکٹیریا کا کام یہ ہے کہ نائٹروجن کو کنورٹ کر کے نائٹریٹس میں، تو یہ نائٹریٹس پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ جو بیکٹیریا ہے یہاں سے پودے سے خوراک لے رہے ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا ان کو نائٹریٹس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح دس ریلیشن شپ از کالڈ، اس ریلیشن شپ، اس تعلق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے 2-3 بار کہ جس میں دونوں پارٹنرز کو فائدہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں میوچویلزم. تو یہ آپشن میوچویلزم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان اے فوڈ چین وچ ٹائپ آف آرگینزم یوٹیلائزز موسٹ آف دا سن انرجی کمنگ ٹو ارتھ. ایک خوراک کی زنجیر میں وچ ٹائپ آف آرگینزم، کس طرح کا جاندار، یوٹیلائزز موسٹ آف دا سن انرجی کمنگ ٹو ارتھ، یعنی زمین کی طرف جتنی بھی شعاعیں آتی ہیں تو زمین میں وہ کون سے آرگینزمز ہیں جو سب سے زیادہ سورج کی شعاعیں کو ایبزارب کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آتا ہے پروڈیوسر، پلانٹس. یعنی جتنی بھی شعاعیں ہیں اس میں زیادہ تر حصہ وہ پلانٹس ایبزارب کر کے خوراک بناتے ہیں. تو زیادہ تر انرجی سن کا وہ کون استعمال کر رہے ہیں؟ پروڈیوسرز استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے 7 نمبر. ان این ایکو سسٹم دا انرجی فلو از آلویز. ایک ایکو سسٹم میں جو انرجی کی بہاؤ ہیں، فلو ہیں، وہ آلویز، ہمیشہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں بائی ڈائریکشنل، ہاں دونوں طرف اس کا جو ہے موومنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ ون ہے رینڈم. تھرڈ ون ہے ڈاؤن ان اے پیرامڈ. اور فورتھ ون ہے یونی ڈائریکشنل. بائی ڈائریکشنل دونوں طرف، رینڈم ادھر ادھر، ڈاؤن ان اے پیرامڈ میں نیچے کی طرف، یونی ڈائریکشنل یا ایک ڈائریکشن میں ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں انرجی فلو از آلویز ڈاؤن ان اے پیرامڈ. ٹھیک ہے. کس طرح؟ یعنی جو انرجی یہاں سے پودوں سے جو خوراک ہربیورس کھاتے ہیں، تو ہربیورس کے بعد کارنیورس کے بعد ڈیکمپوزرز کے بعد پھر پروڈیوسرز. ٹھیک ہے. تو یہ انرجی کا چلن یونی ڈائریکشنل ہے. اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں یونی ڈائریکشنل. ٹھیک ہے. اور ڈاؤن ان پیرامڈ کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس سائڈ پہ سیکنڈ پہ یہ پیرامڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دونوں آپشن ٹھیک آتے ہیں، یونی ڈائریکشنل بھی اور ڈاؤن ان پیرامڈ بھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ یونی ڈائریکشنل یہ زیادہ
مناسب ہے۔ انرجی کی فلو ایک سے دوسرے آرگینزم میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے پانچویں میں۔ اچھا 8 نمبر، کارنیورس پلانٹس فیڈ آن انسیکٹس، جو گوشت خور پودے ہیں، جو پچر پلانٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ حشرات کے اوپر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بیکاز دیز پلانٹس گو اور مارشی پلیسز ڈیفیشنسی ان، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح کے پودے وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، مارشی، نمدار، یا جہاں پہ علاقہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں مارش یعنی نمدار ہوتا ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں دلدل یا کیچڑ، اس کو ہم کہتے ہیں مارشی پلیس، دلدل، جہاں پہ کیچڑ سا ہوتا ہے، پانی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ان علاقوں میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ یہاں پہ نائٹروجن کی موسٹ امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز، ایٹا اور این ٹی ایس ٹیسٹ کے لیے یاد رکھ لیں اس کو۔ تو یہاں پہ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے۔ وہ پودے جو گوشت خور ہوتے ہیں، مختلف انسیکٹس کے اوپر ان کا زندگی کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے پودے کہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں؟ نائٹروجن ڈیفیشنسی ایریا میں، ٹھیک ہے۔ اچھا 9 نمبر، گرین ہاؤس ٹریپس، گرین ہاؤس ٹریپس ابزارو کرتا ہے کیا چیز؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہیٹ، لائٹ اور واٹر، شاباش۔ گرین ہاؤس گیس، آپ کے خیال میں اس میں کون سا آپشن ٹھیک ہے؟ گرین ہاؤس گیسز کون سی چیزیں ابزارو کرتی ہیں؟ تو یہ ہیٹ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں نا، ہیٹ، درجہ حرارت، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کریکٹ آپشن از بی۔ دا موسٹ کامن نان، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، دا موسٹ کامن نان بائی ڈیگریڈیبل پولوٹنٹ از، نان بائی ڈیگریڈیبل ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، زمین کے ساتھ وہ مٹی نہیں بنتا، وہ بیکٹیریا اور فنجائی اس کے اوپر آسانی سے عمل نہیں کر سکتا، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں نان بائی ڈیگریڈیبل پولوٹنٹ، پولوشن پیدا کرنے والا۔ تو وڈ تو آسانی سے زمین میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیف لیٹر، جو لیوز ہیں، باڈیز آف ڈیڈ اینیملز، یہ اینیمل جانوروں کے جو مردہ جسم ہے، یہ بھی آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں چند دنوں بعد۔ لیکن جو لاسٹ ون ہے پلاسٹک بیگز، یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، تو پلاسٹک بیگز یہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسٹرکچر رسپانس کویسچنز ہے، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز، اس کو آپ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھ لیں اسٹرکچر رسپانس کویسچنز، یہ کیا ہے؟ بلائنڈ انڈس ڈالفن از انڈیمک ٹو ریور انڈس، اٹ از انڈینجرس اسپیشیز آف واٹر اینیمل ان پاکستان۔ اچھا یہ جو بلائنڈ ڈالفن ہے، یہ انڈس ریور کے جو ہیبیٹیٹ، ان مچھلیوں کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ انڈس ریور ہے، اور یہ انڈینجرڈ سپیشیز ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا انڈینجرڈ سپیشیز وہ ہوتے ہیں جو ختم ہونے کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کی نسل تقریباً ختم ہوئی ہوتی ہیں، چند آرگینزمز یا پارٹنرز کے علاوہ باقی تمام کے تمام جانور ان کے جو ہے وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں، تو ان آرگینزمز کو پھر ہم کہتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز۔ تو اب آپ دیکھ لیں انڈیمک، یہاں پہ بھی ہے، انڈیمک کا مطلب ہے مقامی، یعنی یہ بلائنڈ انڈس ڈالفن یہ ریور انڈس کا مقامی ہے، رہنے والا ہے، اور یہ انڈینجر سپیشی ہیں، پاکستان کا ختم ہونے کے قریب ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ یہ چند کویسچنز ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پہ آپ کو جواب دینے والا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے والا ہوں، دیکھ لیں۔ انلسٹ the factors which led to the threat of extinction of Indus dolphin، وہ فیکٹرز، عوامل بتائے جس کی وجہ سے یہ انڈس ڈالفن یہ نزدیک ہے ایکسٹنکشن کے، ختم کے۔ تو ظاہری بات ہے the first one is hunting، ان مچھلیوں کی ہنٹنگ زیادہ کی جاتی ہے، ان کا شکار زیادہ کیا جاتا ہے، ان کو زیادہ خوراک کے طور پر یا کسی دوائی میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا ان کا جو سپیشیز ہے وہ کسی امپورٹنٹ میڈیسن میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ ہم ہنٹنگ کرتے ہیں ان مچھلیوں کا، تو اس لیے یہ نزدیک ہے ایکسٹنکشن کے، ختم کے، ٹھیک ہے۔
اب جو دوسرا جو ریزن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولوشن، واٹر پولوشن آپ کہہ سکتے ہیں، واٹر پولوشن۔ آپ کو پتہ ہے ہم پانی کی جو آلودگی ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، تو پانی کی پولوشن زیادہ ہو رہی ہے، تو پانی میں اگر پولوشن زیادہ ہے تو شاید یہ انڈس کے جو بلائنڈ ڈالفن ہیں وہ پولوٹن سے خود کو نہیں بچا سکتے، جس کی وجہ سے ان کا جو اسپیشی ہے یا ان کی جو تعداد ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی کلیئر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ از دا پریزنٹ اسٹیٹس آف دس میمل؟ اس ممالیہ کا جو پریزنٹ حالت ہے، ابھی جو اس کی کیا پوزیشن ہے، کس لیول پہ یہ موجود ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر ان ویری اسمال اماؤنٹ، ویری اسمال اماؤنٹ یا نمبر۔ سیکنڈ ون، نیئر ٹو ایکسٹنکٹ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈینجرڈ ہے، انڈینجرڈ یعنی ان کی جو تعداد ہے وہ بالکل کم ہے، چند اسپیشیز ان کے باقی ہیں۔ تھرڈ ون ہے سجیسٹ دا اسٹیپس ٹو ہیلپ کنزرویشن آف انڈس ڈالفن۔ کوئی طریقے آپ بتائیں جس کی وجہ سے یہ انڈس ڈالفن جو ہیں یہ بچ جائے ان کی نسل۔ تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اوائڈ ہنٹنگ کو کم کیا جائے یا اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ بلوچستان میں ہم تھے، وہاں پہ اویئرنیس، جب وہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ لوگ وہاں پہ زیادہ گوادر جو سی پورٹ ہیں وہاں پہ لوگ مچھلیوں کے اوپر اپنی زندگی، ان کا انحصار وہ مچھلیوں کی کاروبار وہ مچھلیوں میں ہے، تو وہ جب مچھلیاں پکڑتے تھے تو بعض مچھلیاں ایسی ہوتی تھی، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں واپس ڈال رہے ہیں، تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی تعداد بہت کم ہے اور یہ خطرے میں ہے، ان کی نسل کم نہ ہو جائے۔ تو مچھلیوں کا جو جال ہوتا ہے تو اس میں بعض ایسی مچھلیاں بھی ہوتی تھیں جس کو واپس سمندر میں وہ پھینکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے، ہم ماہی گیری کے دوران یا ہم جب مچھلیاں پکڑتے ہیں کہیں پہ بھی، تو وہاں پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایسی مچھلیاں جس کی تعداد کم ہے، مثال کے طور پر یہ انڈس ڈالفن یا اور بھی ہیں ٹراؤٹ اور مختلف قسم کے ہیں، تو ان کو استعمال نہ کیا جائے کھانے میں اور ان کو واپس ڈال دیا جائے پانی میں، تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، تو ہنٹنگ کو کم کیا جائے، اور سیکنڈ جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے پولوشن کو کنٹرول کیا جائے۔ بس یہی دو طریقے ہیں میرے خیال میں تاکہ ان کا جو نسل ہے وہ بچ سکے۔ اچھا، سیکنڈ ون جو کویشچن ہے امپورٹنٹ ہے، موسٹ آف دا آئیلینڈز آف مالدیوز آر لیس دین 1 میٹر ابو دا سی لیول۔ مالدیوز کا جو جزیرہ ہے یہ 1 میٹر سمندر کے سطح سمندر سے اوپر ہے، تو یہ نزدیک ہے کہ گرمیوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زیادہ برف اور گلیشیئرز وہ پگھل جائیں اور یہاں سی لیول، پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے اور یہ آئیلینڈ ختم ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے۔ تو ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ what could be the effect of global warming on such islands across the globe؟ کیا اثرات ہو سکتے ہیں گلوبل وارمنگ کے جو ٹمپریچر روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے on such islands across the globe، دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے جزیرے ہیں ان کے اوپر گلوبل وارمنگ کا کیا اثر ہے؟ تو یاد رکھ لیں، ایزی بات ہے، اثر تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے ٹمپریچر رائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گلیشیئرز وہ پگھل جائیں گے، برف جتنا بھی ہے وہ پگھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے یہ زمین کا پانی کا جو لیول ہے وہ ہائی ہوگا اور یہ ڈسٹرائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ what could be the effect of global warming on such، the effect is to destroy the islands across the globe due to global
وارمنگ، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ مسئلہ ضرور ہوگا. تو یہ جتنے بھی آئیلینڈز ہیں یہ تباہ ہو سکتے ہیں. اگر پانی کی مقدار یہاں پہ زیادہ ہو جائے تو یہ تباہ ہو سکتے ہیں، چونکہ پانی جب 1 میٹر اوپر جائے گا تو یہ علاقے اس کے گرد آ جائیں گے، اس کے گرفت میں آ جائیں گے، اور یہ علاقے سمندر کے اندر ہوں گے. تو گلوبل وارمنگ کا ایک نقصان یہاں پہ آپ نے اور دیکھ لیا. اچھا بھی سجیسٹ دا ویز ٹو سیو کوسٹل سٹیز فرام فلڈنگ اور بینگ سبمرجڈ. اب کوئی طریقے بتائیں جس کی وجہ سے ساحلی جو علاقے ہیں سمندر کے یہ سیلاب سے بھی بچ جائیں اور بینگ سبمرج یا ڈوبنے سے بچ جائیں. تو یہاں پہ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ بیریئرز بنائیں. جتنی بھی بیریئرز ہیں، دیواریں ہیں پتھر کے اور جو لوہے کی جو دیواریں بیریئرز بنائے جاتے ہیں وہ آپ بنائیں، ٹھیک ہے. اور جو بلڈنگز ہیں، روڈز ہیں، جتنی بھی علاقے ہیں اس کو اوپر تعمیر کریں. بل روڈز، اس کے علاوہ ہاؤسز، فلیٹس ابو دا سی لیول، سطح سمندر سے اس کو تھوڑا اوپر اس کی تعمیر کریں تاکہ اوپر ہم جا سکیں. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نا آج کل جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں. اکثر پرانے جو گھر ہوتے ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم کوشش کر لیں روڈز اور ہاؤسز جتنے فلیٹس گھر اس کو تھوڑا اوپر بنائیں. اس کی جو بناوٹ ہے وہ اس طرح کر لے کہ وہ زمین اور سطح سمندر سے وہ تھوڑا اوپر چلا جائے. تو یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پروجیکٹ ورک کیا ہے؟ یوز پلاسٹک پلانٹس، گراس اینڈ اینیملس ٹو میک اے ماڈل آف فوڈ چین. خوراک کی زنجیر کے لیے یا آپ خود کر لے، بہت ایزی ہے. پلاسٹک سے پودے بنائیں، گراس اور جو گراس وہ آپ لے آئے پلاسٹک کے، گھاس پلاسٹک کا جو گھاس ہوتا ہے وہ ملتا ہے بازار میں. اینڈ اینیملز اور پلاسٹک کے اینیملز لے کے آئے. اور فوڈ چین، خوراک کی زنجیر، اس طرح ایروز کی شکل میں آپ ایک ماڈل بنائیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اگر مجھے ٹائم مل گیا تو یہ میں آپ کو ماڈل بناؤں گا کس طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایکسرسائز ہے. اس میں شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز رہ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈکلیئر کروں گا، کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اس کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی اور آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کروں گا. اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں یا لیکچر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایم سی کیوز، گریڈ 8 ایم سی کیوز. چیپٹر وائز میں نے ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں. جو آنے والے جو ٹیسٹس ہیں ایٹا اور جو این ٹی ایس جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جنرل سائنس پورشنز یہیں سے آئیں گے، ٹھیک ہے. جو جنرل سائنس پورشن یہیں سے آئے گا تو اس میں کیا ہوگا، اس میں میں نے ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں آسانی ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا. اس طرح 7 اور 8 کے بھی چیپٹر وائز کوشش کروں گا کہ اس طرح بناؤں گا. اگر نہیں ہوگا تو بکس میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جو پوائنٹ آؤٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اور وہی چیز آپ یاد کر لیں تاکہ ٹیسٹ میں آپ اچھے مارکس لے سکیں. تھینک یو ویری مچ. امید رکھتا ہوں یہاں تک آپ بالکل کلیئر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.